علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جنت میں دیے جانے والے پھل نہ انہوں نے کھائے ہوں گے، ان سے مومن مانوس ہوں گے، لیکن ذائقہ بہت مختلف ہوگا۔ وہاں ان کے لیے ظاہری اور باطنی طور پر پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اسی کے لیے تیار کری گئی ہے۔ اس جنت کے لیے کیا شرط لگائی گئی؟ ایمان کے بعد عمل صالحہ۔ عمل صالحہ میں 4 اہم اعزاز ہیں: علم، اچھی نیت، صبر، اخلاص۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے ایسی زبان میں بات کرتے ہیں جو سمجھ میں آنے والی ہے۔ ایمان والے چھوٹی مثال پر بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، ان کا بندوں کے قصور ہوتا ہے جو رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں۔ اللہ اسے ہدایت کی توفیق دیتا ہے، اس کے برعکس فاسقوں کو ہدایت کی توفیق نہیں ملتی جو اللہ کی حدود توڑتے ہیں۔ فاسق کون ہیں؟ جو اللہ کے عہد توڑتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا پاس نہیں رکھتے، اللہ کی قسم کھا کر بندوں کے ساتھ کیے گئے عہد توڑ دیتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں۔ اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی جو قطع رحمی کرنے والی ہو۔ صلہ رحمی، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کے فائدے: رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ سلوک یہ ہے کہ ہر حسن حال میں اچھا کرنا، ایسا کرنے والوں کا اچھا عمل لوگوں کے رویے کے تابع نہیں ہوتا کہ لوگ اچھے تو وہ بھی اچھے، وہ برے تو یہ بھی برے کرنے لگے، کیونکہ یہ بھی منافقت کی علامت ہوتی ہے۔ مومن بد اخلاق نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے انسان کو علم کے ساتھ شرف بخشا۔ انسان کی عزت بھی علم کے ساتھ ہے۔ کھانے پینے سے پہلے علم عطا کیا گیا۔ ہمارے لیے علم نافع حاصل کرنا کھانے پینے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین کے لیے پیدا کیا تھا، جنت میں تو صرف امتحان کے لیے رکھا تھا، اور یہ بتانے کے لیے اگر اللہ کی نافرمانی کی تو جنت نہیں ملے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے، پھر اسے قبول بھی کرتا ہے، پھر اس پر اجر بھی دیتا ہے اور بندے سے خوش بھی ہوتا ہے۔ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے سب گناہوں کی توبہ کرتے ہیں۔ بہترین خطا کار توبہ کرنے والا ہی ہے۔ جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ ہدایت کی پیروی کے فائدے: دنیا و آخرت میں خوف اور تنگی جاتی رہے گی۔ یہ پہلی سورت ہے جو مکمل طور پر مدینے میں ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی طرف بہت سے نبی بھیجے، اور آخر میں نبی تو تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا جانے میں بنی اسرائیل بھی شامل ہیں، اس لیے ان سے بھی خطاب ہے، ان کو بھی سمجھایا جا رہا ہے۔ اللہ کا عہد ہے کہ اگر تم عمل کرو گے تو وہ تم کو جنت میں داخل کرے گا اور دنیا میں بھی عزت بخشے گا۔ دنیا کے فائدوں کے خاطر اپنا دین نہ بیچیں، حق کو واضح کرو۔ سب سے اہم ترین عبادت جس کا بار بار ذکر آ رہا ہے وہ نماز ہے۔ نماز ایک معیار ہے یہ دیکھنے کا کہ ہمارے اندر ایمان کتنا ہے، ہم کس قدر جی کے متقی ہیں۔ جائزہ لیجئے، جب اذان ہوتی ہے تو دل پر کیا گزرتی ہے، نماز کے وقت آتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، مصلی اور نماز کی طرف کس شوق سے جاتے ہیں، اور اس جگہ کو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ کوئی باغ ہے یا کوئی قید خانہ۔ صبر اور نماز سے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ تمام انبیاء مشکل اوقات میں نماز پڑھتے تھے۔ حضرت سارہ نے ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے نماز شروع کر دی تھی، ادھر ابراہیم علیہ السلام نے بھی نماز شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے
ان کو اس ظالم سے نجات عطا کی۔ نماز کے فائدے، اللہ کی رحمت اور حفاظت ملتی ہے۔ کتاب کس لیے آتی ہے؟ تاکہ اس سے ہدایت حاصل کی جائے۔ دنیا میں کسی کو اتنی طاقت نہیں کہ اللہ کو دیکھ سکے، جتنی کہ موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے۔ صرف پہاڑ پر ایک تجلی پڑتے ہوئے دیکھ کر پتہ چلتا ہے۔ اللہ کی پسندیدہ امت نے جب اللہ سے نافرمانی کی تو اس کو پکڑ لیا گیا۔ اس بات کا ذکر یہاں کیوں آ گیا؟ تاکہ ہم سبق سیکھیں، اس بات پر فخر نہ کرتے رہیں کہ ہم امت محمدیہ میں ہیں، بلکہ وہ کام کریں کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سامنے شرمندہ نہ ہوئے کہ یہ بھی امت جس نے دنیا میں نئی طریقے نکال لیے، اس دین پر چلنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دیا، اور اطاعت کرنی ہے۔ یاد رکھیں، تقوی کے معنی ہے گناہوں سے بچنا اور آخرت میں عذاب سے بچنا۔ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ لاتا ہے، اور یوں انسان نافرمانیوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے، اللہ کے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ اجر ملنے کے شرائط کیا ہیں؟ ایمان کے ساتھ عمل صالحہ، گناہ سے بچ کر اطاعت اور فرما برداری کی زندگی گزارنا۔ بنی اسرائیل کے سر پر پہاڑ کو مسلط کر کے کہا گیا کہ جو کتاب ہدایت دی گئی ہے ان کو پکڑ لو۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ قرآن پر عمل سے ہی تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو بچا لیا اور ان کو مزید عمل کا موقع دیا۔ اس طرح اللہ ہمیں بھی موقع دے رہا ہے۔ ہماری زندگی میں بھی اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں، تاکہ ہم اپنے غلطیوں کو دیکھیں، ان پر توبہ کریں، اپنی اصلاح کر لیں، اللہ کی طرف راغب ہو جائیں، اللہ کی طرف دوڑ پڑیں۔ لیکن جب ساری تکلیف آنے کے بعد ہم انہی میں گم ہو جاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہوتا، تو یہ ایک وارننگ ہے، خطرے کی گھنٹی ہے۔ ہر مشکل کے آنے پر یہ سوچے کہ اس مشکل نے مجھے اللہ کے قریب کیا یا دور۔ خوش قسمت ہیں وہ جس پر تکلیف آئے اور وہ اس کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جائیں۔ یہ ہی معیار ہونا چاہیے کہ جب کوئی مشکل پیش آئے تو اس کو دور کرنے کے لیے دعائیں بھی کریں اور دعائیں بھی مانگیں۔ جب تکلیف دور ہو جائے تو اللہ کے مزید اطاعت کریں کہ اس کی شکر گزاری کریں۔ بنی اسرائیل کے قصے سے اپنے تقوی کا جائزہ لیجئے، جان لیجئے کہ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ بات بات پر لوگوں کا مذاق اڑانا جہالت کی علامت اور بد اخلاقی کی قسم ہے۔ کسی کی شکل کا، لباس کا، بولنے کی غلط لفظ کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس کی نقلیں نہیں اتارنا چاہیے۔ بنی اسرائیل ایک لمبے عرصے تک فرعونیوں کے ساتھ رہے ہیں جو گائے کو پوجا کرتے تھے، تو ان کے اندر بھی گائے کی محبت پیدا ہو گئی تھی۔ انسان پر صحبت کا اثر ہوتا ہے، ماحول کے اثرات ہوتے ہیں۔ جو چیزیں پسند نہیں ہوتی، جب دیکھتے ہیں کہ سب ہی پسند کر رہے ہیں تو پھر ان کی ناپسندیدگی کا اثر انسان میں سے نکل جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کو خالص کرنے کے لیے ان کا امتحان لیا گیا۔ آزمائش اور امتحان خالص کرنے کے لیے بھی آتی ہے، بندے کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے بھی آتی ہے۔ گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟
تاکہ دیکھا جائے کہ ان کے اندر عبودیت کا کتنا جذبہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے کسی حکم پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے تو ہم اس کے بارے میں سوال پر سوال کرنے لگتے ہیں تاکہ وہ حکم ٹل جائے، مگر حکم تو باقی رہتا ہے۔ کیا ہم خود بھی اپنے لیے اتنی دعا کرتے ہیں جتنی کثرت سے دوسروں کو دعا کرنے کا کہتے ہیں؟ جتنی بار دوسروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں اتنی بار خود ہی دعا کر لیں۔ بندوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں تو اللہ ہی سے مسائل بیان کر لیں تو حل ہو جائیں گے۔ بات سنتے ہی مان لی جائے کہ یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ فرشتوں کی صفت بھی یہ ہے۔ صحابہ کرام بھی آپ کی بات سن کر فوراً اطاعت کی طرف لپکتے تھے۔ ابو جبرہ بن سلیم کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ اس کی بات بہت سنتے ہیں اور مانتے ہیں، جو بھی وہ کہتا ہے وہ فوراً قبول کر لیا جاتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کون ہیں جن کی اتنی اطاعت کی جا رہی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنا جائزہ لیجئے، ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں، صحابہ کرام کی یا بنی اسرائیل کی، جو اپنے پیغمبر کے ساتھ ایسا سلوک کر رہی تھی کہ بات ہی مان کر نہ دے رہی تھی۔ السلام نے تو پہلے ہی حق بیان کر دیا تھا، مگر اپنی حجت بازیوں کے بعد جو بنی اسرائیل کو حق لگا اس کو مان لیا۔ کثرت سوال سے اپنے لیے کام مشکل بنا لیا۔ جب انہوں نے اپنے اوپر سختی کی تو اللہ نے بھی سختی کر دی، مزید شرائط بتا دیے۔ وہ گائے کو اس لیے ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے کہ یہ سمجھتے تھے کہ گائے ذبح کرنے سے کوئی مشکل یا آفت آ جائے گی۔ گائے کا ذبح کیا جانا ان کے لیے باعث رحمت ہو گیا کہ اس سے ایک قاتل کا پتہ چل گیا۔ اس سے پتہ چلنا انسان تو ہمت سے نکلا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر خوشی سے عمل کرے تو کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ اس آیت میں 3 طرح کے پتھروں کی بات کی گئی جو 3 طرح کے انسانوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ پہلے قسم کا پتھر وہ ہے جس سے نہریں پھوٹ پڑیں۔ اس طرح کے لوگ، بعض لوگوں میں خیر اور نیکیاں جمع ہوتی رہتی ہیں، وہ علم حاصل کرتے رہتے ہیں اور دین سے محبت آتی جاتی ہے، حتیٰ کہ آخر کار ان سے خیر کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ دوسرا، کچھ پتھر پانی جذب کرتے رہتے ہیں، ان کے اندر پانی چلا جاتا ہے، جب ان کو کوئی چوٹ لگاتا ہے، زلزلہ آتا ہے تو ان کے اندر شگوف پڑ جاتا ہے اور ان میں سے پانی پھوٹ پڑتا ہے، چشمہ بہہ جاتا ہے۔ اس طرح کچھ لوگوں کے اندر خیر جذب ہوتی رہتی ہے لیکن وہ جلدی باہر نہیں آتی۔ جب ان کی زندگی میں کوئی حادثہ آتا ہے یا چوٹ پڑتی ہے تو ان کے اندر خیر نکلتی ہے۔ تیسری قسم کے پتھر وہ ہیں کہ جب کوئی زلزلہ وغیرہ آتا ہے یا پہاڑوں سے پتھر لڑک رہے ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی خشیت سے لڑک رہے ہوتے ہیں، بظاہر اسباب کے ساتھ لڑک رہے ہیں لیکن ان کے اندر بھی اللہ کی خشیت ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگ پتھروں کی طرح سخت نظر آتے ہیں لیکن جب اللہ کا ڈر آتا ہے تو وہ جھک جاتے ہیں، گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں۔ پتھر بھی توبہ کرتے ہیں، انسان آنسو بہاتے ہیں، پتھر بھی خیر پہنچاتے ہیں، پانی نکالتے ہیں اور پانی زندگی ہے۔ اسی طرح انسانوں کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے، ان میں بھی خیر ہوتی ہے جو کسی وقت بھی سامنے آ جاتی ہے۔ اس آیت سے تربیت اولاد کی ٹپس لیں۔ بعض اوقات بچوں کے دین معاملات سے والدین پریشان ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی مایوس نہ ہوں، خیر کے کام کرتے چلے جائیں۔ بچے خیر کو جذب کرتے ہیں، آخرکار ان سے خیر ہی نکلے گی، بشرط یہ کہ والدین خیر کے ماحول
گھر میں پیدا کریں۔ خیر خیر ہی لاتی ہے، خیر سے شر نہیں نکلتا۔ اگر آپ خیر بانٹ رہے ہیں، گھر باہر بانٹ رہے ہیں، گھر میں بھی اور باہر بھی آپ کا معاملہ اچھی خیر خواہی چاہتے ہیں تو شر نہیں، ان سے ہی خیر نکلے گا۔ مایوس ہو کر خیر پھیلانا، دعا کرنا نہ چھوڑیں۔ تربیت سے مایوس نہ ہو، خیر عام کرتے جانا ہے، خیر کا ماحول پیدا کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہمارے دلوں کو سخت نہ کرنا، قرآن سے نسبت حاصل کرتے رہنے کی توفیق۔ کہتے ہیں کہ دل کو بگاڑنے والی 5 چیزیں ہیں۔ یہاں دل کو پتھروں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ لوگوں سے زیادہ ملنا، بہت گھل مل کر رہنا، ہر وقت سوشلائز کرنا، اس سے کبھی کوئی بات نکلتی ہے کبھی کوئی۔ خواہش پرستی، بس وہ کام کرنا جو دل کو اچھا لگے۔ اللہ سے بڑھ کر کسی سے محبت کرنا، زیادہ کھانا، زیادہ سونا۔ جب دل بگڑ جاتا ہے تو اچھے سے اچھی بات دل پر اثر نہیں کرتی۔ اس آیت میں کسی کو امی کہا جا رہا ہے۔ اللہ کا کلام، اس کتاب کا علم نہ رکھنا انسان کو جاہل بنا دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے علم کی بنیاد محض گمان ہے، یا دنیاوی تجارت ہے، انہی کو امی کیا گیا۔ یا بن حسین کہتے ہیں، اس آیت سے مراد وہ شخص ہے جو توبہ کرنے سے پہلے گناہ کی حالت میں مر جاتا ہے۔ یاد رکھیں، چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر بہت بڑے آگ کا ڈھیر بن جاتے ہیں جو جلانے کے لیے کافی ہیں۔ ان میں کثرت سے استغفار کیا جانا چاہیے۔ بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا اور ہمیں کیوں بتایا گیا؟ تاکہ ہم جانیں کہ یہ سب کرنے کے کام ہیں۔ اللہ کی بندگی کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا اور درجہ والدین کا، ان کے ساتھ احسان کرو۔ احسان بار بار کے بدلے کو نہیں کہتے، یعنی اگر والدین ڈانٹ کر بات کریں تو تم بھی ڈانٹ کر کرو، اور اگر وہ اچھی بات کریں تو تم بھی اچھی بات کرو۔ نہیں، وہ جو بھی کریں تم ان کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرو گے۔ والدین کے علاوہ باقی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور یتیموں مسکینوں کے ساتھ بھی بھلا سلوک کرو، کیونکہ وہ سوسائٹی کا وہ طبقہ ہے جن کو عوام اہم نہیں سمجھتی، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا جاتا۔ سب سے بڑا احسان سلوک لوگوں سے اچھی بات کرنا، خوش اخلاقی، اچھی گفتگو، یعنی قولی اور فعلی دونوں احسان کرو۔ نرم گفتگو اور اچھے اخلاق بھی صدقہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام کو عام کرنا، اچھا کلام کرنا ایسے اعمال ہیں جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں۔ اچھا اخلاق یہ ہے کہ کسی کی بات سن لینا، اچھے طریقے سے جواب دے دینا، بغیر زہر، بغیر طعنے، بغیر قصور جتلائے، بغیر چیخے چلائے، بات بھی سچی ہو اور آمادہ ہو، نماز اور زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ عوام جب عبادت پر زور دیتی ہے تو اچھے اخلاق بھول جاتی ہے۔ جب نمازی بن جاتے ہیں تو صدقہ خیرات کرتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بات نہیں کرتے تو مکمل دین اپناؤ۔ آج اس حکم کو کیا ہم نہیں جانتے؟ یہ ایک دیا بانی ہے۔ قرآن کو بار بار دہرانے سے ایمان پختہ ہوتا ہے، علم کی طاقت ملتی ہے۔ یہ نہ بنی اسرائیل کو اجازت تھی اور نہ ہم کو کہ کتاب کے بعض حصے کو لے لیں اور بعض کو چھوڑ دیں۔ ایمان کا نقصہ یہ ہے کہ انسان پورا کا پورا دین میں داخل ہو، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے۔ بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں کو قتل کر ڈالا۔ آج جس طرح علماء کا قتل ہو رہا ہے، اس طرح
عمل سے بچنے کی ضرورت ہے۔ قرآن میں کئی احکامات ایسے ہیں جو تورات میں موجود ہیں۔ قرآن کوئی نئی چیز لے کر نہیں آیا، ان احکامات کی تصدیق کرتا ہے جو پہلے سے نازل شدہ ہیں۔ جب انسان اللہ کا کوئی حکم نہیں مانتا تو اس کے بدلے فتنے میں پڑ جاتا ہے، وہ ایسی چیزوں سے محبت میں پڑ جاتا ہے کہ اللہ اور اس سے محبت کو بھول جاتا ہے۔ ہماری طرف بنی اسرائیل کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ جنت ان کے لیے ہے۔ یاد رکھیں، اللہ سے امید بھی رکھنی چاہیے کہ دوسرے گناہ معاف کر دیں گے، لیکن اس کا ڈر بھی ہونا چاہیے۔ آدم علیہ السلام کو صرف ایک لقمے کی وجہ سے جنت سے اتار دیا گیا تھا۔ ابلیس کو صرف ایک سجدہ نہ کرنے کی بنا پر رحمت سے دور کر دیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص منہ سے کوئی ایسی بات نکالتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم کے 70 سال کی مسافت پر چلا جاتا ہے۔ ایک غلط بات سوچیں، ہم کتنے خطرے میں ہیں، لیکن ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اپنے اعمال کو بہت بڑا نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے تو بہت کچھ کر رکھا ہے، جہنم میں تو فلانا جائیں گے، ہم تو جنتی ہیں، بڑے یقین سے کہتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے تو ایسا کریں گے، کیا گارنٹی ہے وہاں جانے کی؟ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے سزا دے، جس کو چاہے معاف کر دے۔ اس کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے رہنا چاہیے، جو جان کر کیا اور انجانے میں کیا، سب کی معافی مانگے۔